محمود و ایاز میں جو ایاز سے نا غلام تھے، انہوں نے اپنی پیٹی میں اپنے پرانے کپڑے جوتیاں رکھی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ سلامت محمود، اے بادشاہ سلامت، یہ آپ کے قیمتی ہیرے چرا چرا کر نا یہاں چھپا دیتا ہے، جب بھی کوئی جاتا ہے تو یہ صندوق کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔ تو بادشاہ کو اپنے غلام پر بڑا فخر تھا، کہا ایسی بات نہیں ہے، تم لوگ ایسے حسد پیٹے ہو، حسد کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں جی، پھر تلاشی لے۔ محمود نے کہا چلو تلاشی لیتے ہیں۔ ایاز کے کمرے میں گئے، نہیں بادشاہ سلامت رہنے دیں، چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آج تمہاری تلاشی ہوگی۔ صندوق کھولا نا، اس میں سے پھٹے پرانے کپڑے اور ٹوٹی ہوئی جوتیاں نکلی۔ ایاز یہ کیا ہے؟ بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے دربار میں آیا نا اور آپ نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا، میں اپنی اوقات نہیں بھولا۔ روزانہ آ کر صندوق کھول کر یہ نکالتا ہوں اور کہتا ہوں ایاز تو ان کپڑوں میں بادشاہ کے پاس آیا تھا، یہ تو ان کی کرم نوازی، انہوں نے اپنا وزیر بنا لیا تھا۔ تو بیوی کھانا کھا رہی ہے، فقیر نے صدا لگائی، اس کے شوہر نے کہا یہ جو دسترخوان سجا ہے نا، سارا کھانا اٹھاؤ، اللہ کے اس بندے کو بھیج دو۔ اب وہ عورت کی دسترخوان سمیٹا، جس چیز میں سامان رکھنا تھا، کھانے کا سامان رکھ کر دروازے پر دینے گئی نا، ایک دم چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر گئی۔ شوہر پریشان، کیا وجہ ہے؟ اس کو ہوش میں لایا، پوچھا خیر تو ہے؟ کس بات کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی؟ عورت کہنے لگی اے میرے سرکار، یہ جو گھر کے دروازے پر فقیر آیا تھا نا، پچھلے سال یہ شخص میرا شوہر تھا، میرا شوہر تھا۔ اسی طرح ہم عید کے دن کھانا کھا رہے تھے، ایک فقیر آیا تھا، اس نے صدا لگائی تھی میں 2 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، خدا کے لیے آج عید کا دن ہے، کچھ تو کھانے کو دے دو۔ تو اس نے غرور اور تکبر میں آ کر اس فقیر کو گھر کے دروازے سے دھکے دے کر نکال دیا۔ وہ دن ہے آج یہ خود در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اس کے دوسرے شوہر نے کہا اچھا یہ بات ہے تو اللہ کی ایک اور شان دیکھو، سنو پچھلے سال جو تمہارے گھر کے دروازے پر فقیر آیا تھا نا، جسے دھکے دے کر عید کے دن نکالا گیا تھا، وہ فقیر میں ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، تیری مرضی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کے بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ کسی کہتے ہیں اے ظاہر کسی رد کو نظر غم سے نہ دیکھ، شاید اس خدا کو تو پسند کے وہ پسند۔ کسی فقیر کو، کسی غریب کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، شاید اس خدا کو تو پسند کے وہ پسند۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں توبہ کے متعلق؟ جب فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جائیے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سن کر توبہ کی اہمیت کو اپنے ہاتھ میں، اپنے ذہن میں بٹھائیے، اور آج کی رات یہاں سے توبہ کر کے جائیے کہ آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات رحمت کی رات ہے، آج کی رات مغفرت کے پروانے بٹیں گے، آج کی رات اللہ کریم کی طرف نوازیاں بٹیں گی، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفائیں عطا فرمائے گا، آج ہی کی رات اللہ مرنے والوں کے نام لکھے گا، آج ہی کی رات اس سال حج کرنے والوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سنیے سنیے، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، الترغیب والترہیب میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا اسی طرح اس کے اعضاء کو، یہ جو ہاتھ ہمارے گواہ بن جاتے ہیں، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ایسے آیت کریمہ ہے کہ قیامت کے دن کلام کریں گے ہاتھ، کیا کیا تھا ان ہاتھوں سے، پاؤں بتائیں گے ان قدموں سے چل کر کہاں گئے تھے۔ قربان جاؤ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلا دیتا ہے اس کے گناہ، اسی طرح اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں کو بھی بلا دیتا ہے، اور اس کے زمین پر یہ گناہ کر بیٹھا تھا، یہاں تک کہ قیامت کے دن
دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ توبہ کی اہمیت پر نظر کیجئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فرمان سنیے۔ ارشاد فرمایا، اے لوگوں اللہ سے توبہ کرو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود، رسولوں کے سالار ہونے کے باوجود، معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، حضور فرماتے ہیں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے، اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس شخص سے حضور نے مثال دی، ارشاد فرمایا جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین، پتھریلی زمین ہے، ہلاکت خیز ہے، فرمایا پڑاؤ ڈال کر پڑاؤ ڈالتا ہے، اس کے ساتھ اس کی سواری ہے، اس پر اس کا کھانا ہے، پانی ہے، سامان ہے، لدا ہوا ہے، یہ شخص اپنی سواری کو باندھ کر سویا، آنکھ کھلی تو وہ سواری غائب ہوئی۔ اب یہ سواری کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اس پتھریلی اس سخت گرم زمین کے چپے چپے کو چھانا، لیکن اس کے باوجود بھی سواری نہ ملی، یہاں تک کہ وہ سمجھا گرمی کی شدت سے، پیاس کی شدت سے پریشان ہو کر اسی جگہ لوٹ آیا اور یہ سوچ کر کہ میں اب مرنے والا ہوں، چلو جہاں آیا تھا وہاں سو رہا، پھر سو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ کتنی خوشی ہوگی، سامان آ گیا، کھانا آ گیا، پانی آ گیا، سواری آ گئی۔ اللہ اپنے بندے مومن کے توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا سبحان کرتے؟ اللہ، توبہ کر لے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے توبہ استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوہے کی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی دلا یعنی صفائی طلب مغفرت ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی ایمان کی مثال اپنی کھونٹی یعنی کلا کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے، یعنی گویا مومن کے دل میں ایمان کا بندھا ہوا ہے کہ گھوڑا کبھی اچھلتا ہے، کبھی کودتا ہے، پھر اپنی کھونٹی کے پاس لوٹ آتا ہے، چنانچہ مومن کبھی بھول کر چوک کر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے یعنی توبہ کر لیتا ہے۔ فرمایا تو تم اپنے کھانے پرہیزگاروں کو کھلایا کرو، نیکی کے کام اہل ایمان کے ساتھ کیا کرو۔ اب توبہ کرنے والے کیسے ہیں؟ حضرت حبیب ازمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سن رہے ہیں۔ حبیب ازمی توبہ سے پہلے سود خور تھے، سود لینے گئے، سود کے بدلے میں مل گئی سری۔ 1:30 بجے ہم نے یہاں صلاۃ التسبیح کا اعلان کیا ہوگا، انشاءاللہ 1:30 بجے صلاۃ التسبیح کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اہتمام ہے۔ 1 بجے کے قریب ہم وضو کا وقت دیں گے، آپ اس دوران ناخوانی کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ وضو کرتے رہیے گا اور پھر صفحے وغیرہ بنا کر صلاۃ التسبیح، اس کے بعد ذکر اور پھر دعا ہوگی۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ وہ حبیب ازمی کو ملی سری، بیوی ہر وقت منع کرتی تھی گھر میں سود کی رقم نہ لایا کرو، جب تک رب کی نافرمانی کرو گے۔ اب وہ سری لے کر آئے، بیوی کو کہا اس کو پکاؤ، اس نے لی، غصے میں ہڈیاں چڑھا دی۔ اب جب ڈھکن ہٹایا نا وہ سالن خون میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کہا آؤ آؤ حبیب دیکھو تمہارے گناہوں کی نحوست خون میں تبدیل ہو چکی ہے، اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ دل پہ چوٹ لگی، توبہ کرنے کے ارادے سے نکلے۔ اب جب گئے تو رستے میں بچے کھیل رہے تھے اور کہا ہٹو ہٹو، زمانے کا بدنام شخص سود خور حبیب ازمی آ رہا ہے، کہیں اس کے پاؤں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے، رستہ دے دو اسے۔
آپ چلے گئے، بچوں کی بات سنی، دل پر چوٹ لگی، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی۔ اب ایک ہے توبہ اللہ قبول کر لے، گناہ معاف، توبہ قبول ہو جائے تو گناہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، حضور فرماتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب توبہ ہو جائے قبول تو گناہ ہو گئے معاف، اور توبہ ہو جائے مقبول تو اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حبیب اکرم کے دل پر چوٹ لگی، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی۔ اب توبہ کر کے پلٹے نا، جب پلٹے نا تو وہی بچے کھیل رہے ہیں، کہنے لگے ہٹو ہٹو راستہ دے دو، اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے، ہمارے پاؤں کی خاک ان پر نہ پڑ جائے، توبہ کر کے آ رہے ہیں۔ یہ ہے توبہ کا مقام۔ ایک شرابی شراب پی کر شراب کے نشے میں دھت پڑا اور زبان سے کہہ رہا تھا شب برات آج کی رات شرابی کی شراب کا عادی جو ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، زنا کے عادی کی مغفرت نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب وہ شرابی تھا، شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے اور زبان سے اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ ایک اللہ کے ولی وہاں سے گزرے، دیکھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قریب گئے، کہا اس بے خبر کو کیا خبر ہے، ناپاک منہ سے کس پاک ہستی کا نام لیا، پانی منگوایا، اس کے منہ کو دھویا، آپ چلے گئے، منہ دھویا، اس کو ہوش آئی، کہا کہ کون تھے، کہا اللہ کے ولی تھے، کیا کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے اس بے خبر کو کیا خبر، ناپاک منہ سے کس پاک ہستی کا نام لے رہا ہے۔ چلے گئے چلے گئے، رات جب گھر پہنچے نا، رات گھر میں جب سو رہے تو عشاء خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے میرے ولی، اے میرے دوست، اے میرے محبوب بندے، تو نے ہماری خاطر شرابی کے منہ کو دھویا تھا، کس کی خاطر؟ ہماری خاطر، ہم نے تمہاری خاطر اس کے دل کو دھو دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ تہجد میں اٹھے، اللہ جھاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، 12:32 ہو گئے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین، یہ جو کچھ لوگ برقرار رکھے۔ آمین۔ اب جب تہجد کے لیے گئے تو دیکھا وہی شرابی جو صبح شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا، آج تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے فارغ ہوئے، کہا یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اب صرف اللہ کے ولی کی برکت سے گناہوں سے توبہ نصیب نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے اپنا قرب خاک کے عطا فرما دیا۔ کہا حضرت آپ کو خاک میں تو بتا دیا گیا ہے، پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں توبہ کیسے نصیب ہوئی؟ حضور آپ کی برکت سے توبہ نصیب ہوئی ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیلیا، لمحہ بھر کے لیے ولی کامل کی صحبت کو اختیار کرنا 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک تالاب کے کنارے کھڑا تھا، بہت بڑا بچھو میں نے دیکھا تیزی کے ساتھ تالاب کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ اتنی تیزی کے ساتھ کیوں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی راز ہو، چلو اس کو پیچھا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا تو تالاب کے قریب جا کر وہ بچھو رکا، تالاب سے ایک میڈک نکل آیا، یہ بچھو اس کے اوپر چڑھ گیا، سوار ہو گیا، وہ میڈک پانی کے اوپر تیرتا تیرتا تالاب کے دوسری طرف چلا گیا۔ کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا، میں بھی اس کے پیچھے 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 تالاب کی پرلی سائڈ پر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں دیکھتا ہوں ایک شخص بے ہوش پڑا ہے اور ایک بہت بڑا سانپ پھن پھیلائے اس کو ڈسنے والا ہے، تیزی سے بچھو میڈک سے اترا، تیزی سے گیا، اس سانپ کو جیسے ہی ڈنک مارا، سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بچھو واپس آیا، میڈک پر سوار ہوا، تالاب کے پار چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا یہ ضرور اللہ کا کوئی ولی ہے، اللہ کا کوئی دوست ہے، اس کے قدم کو چومنا چاہیے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑا پاؤں چومنے کے لیے تو اس میں سے شراب کی بو آ رہی ہے، شراب کی بو آ رہی ہے۔ میں نے حیرت سے سوچا یار ایک شرابی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جان بچائی؟ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے اگر ہماری رحمت نیکوکاروں کے ساتھ ہوگی تو گناہگاروں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو ہمارے ہی بندے ہیں،
بے شک اگر ہماری رحمت صرف نیکوکاروں کو بچائے گی تو گناہگاروں کی بخشش کون فرمائے گا؟ کہتے ہیں کہ اس بات سے مجھے وجد آ گیا، وہ وجد کی کیفیت میں وہاں کھڑے رہ گئے. جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی ساحل پر تو اس شخص کو ہوش آیا، مرا ہوا سانپ دیکھا تو ٹھٹر کر کھڑا ہو گیا. حضرت کیا ہوا؟ کہا تو شراب کے نشے میں مست پڑا تھا، اس طرح سے بچھو نے آ کر اس سانپ سے تیری جان بچائی، اللہ نے تجھے اس سانپ سے بچا لیا، زہریلے سانپ سے. اب بھی توبہ نہیں کرے گا؟ تو اس شخص نے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر دی. آج کی رات اپنے ماں باپ، کئی کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، الحمدللہ میرے والدین حیات ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی دے. آمین. آپ میں سے جن کے بھی حیات ہیں اللہ سب کو نیکیوں والی زندگی دے، اللہ سب کو صحت و تندرستی والی زندگی دے. اللہ ہمیں ایسا کرتے ہمارے ماں باپ دیکھیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور اللہ ہمیں ہماری اولاد کو ایسا کرے کہ ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. تو جو ماں باپ کے نافرمان ہوں گے آج کی رات اس کی بھی کوشش نہیں، اگر خدا نہ خواستہ. دیکھیں یہ نفلی عبادت ہے، جو ہم جمع ہو گئے یہ نفل ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے، واجب ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں فرض نماز کے بارے میں بھی آیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز بھی فرض ہے، میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ مانگوں ادھر سے میری ماں کہے مجھے پکارے تو میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاؤں. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میرے ماں باپ تیری جنت اور تیری دوزخ ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے صبح اس حال میں کی ماں باپ راضی ہے، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. ارشاد فرمایا جس نے صبح اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے نظر رحمت سے دیکھا، اللہ اس کو ہر نظر کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب. سبحان اللہ. کسی نے عرض کی حضور اگر وہ بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھے، فرمایا اللہ اطیب، اللہ پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. سبحان اگر کوئی محبت کی نگاہ سے